بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآنی قصے میں آپ سب کا استقبال ہے. آج ہم سامری کا قصہ جانیں گے. سامری کا قصہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر کے سمندر سے نجات پا چکے ہیں. بنو اسرائیل کے اچھے دن آ چکے ہیں. بنو اسرائیل نے دیکھا تھا اپنے سامنے میں اپنی پیشانی کی آنکھوں سے کہ کیسے اللہ پاک نے سمندر میں راستہ بنا دیا، کیسے 12 چشمے جاری کر دیے، اور کیسے اللہ کی نعمتیں ہم پر اتر رہی ہیں. اس کے باوجود بنو اسرائیل اریل قوم تھی. جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں جا ہی رہی تھی تو راستے میں ایک جگہ پر دیکھا کچھ لوگ مورتی کی پوجا کر رہے تھے، اور مورتی بچھڑے کی شکل میں تھی. تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے ان کے پاس بھگوان ہیں ویسے ہی موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک بھگوان بنا دیجئے تاکہ ہم ان کی پوجا کر سکیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون، تم نادان قوم. جی ہاں، نادانی تھی کہ اللہ کی نعمتیں اپنی پیشانی کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے ہی ہاتھ کی بنائی گئی مورتی کے سامنے میں سر ٹیکنے کی تیاری کر رہے تھے. پر کیف یہ جو قصہ ہوا تو اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل کو جان رہا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے باضابطہ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا خاص ٹریننگ دینے کے لیے کہ بنو اسرائیل کو کیسے ٹریننگ دیا جائے. اس کے لیے 30 دن کے لیے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، اور جب 30 دن مکمل کر چکے تو 10 دن کا اضافہ کیا، 40 دن مکمل ہو گیا. 40 دن جب موسیٰ علیہ السلام مکمل کر چکے تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی، بات کی. اس میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کیا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. یہ خواہش تھی موسیٰ علیہ السلام کی. اللہ نے کہا لن ترانی، اے موسیٰ تمہاری خواہش تو ہے پر تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے. ہاں، اگر تمہاری خواہش ہے تو اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم دیکھ سکتے ہو. پہاڑ کی طرف دیکھ ہی رہے تھے کہ اللہ نے تجلی فرمائی اور پہاڑ کے پر خچے ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. اس سے پتہ یہ چلا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ جو آنکھیں بنائی ہیں، یہ آنکھیں اس بات کی متحمل نہیں ہیں کہ اللہ کا دیدار کر سکیں. لیکن کل قیامت کے دن جنت میں جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت یہی ہوگی کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے. تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اسی وقت تورات دیا. اس کے تخت میں وہ لکھے ہوئے تھے، اس کا نسخہ تھا، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا. اور اسی وقت یہ بھی کہا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کی خبر لو کہ تمہاری قوم گمراہ ہو چکی ہے. موسیٰ علیہ السلام دورے آتے ہیں اپنی قوم کے پاس. اس سے پہلے ہارون علیہ السلام کو قوم کی نگرانی کے لیے رکھ چھوڑے تھے. قوم گمراہ ہو چکی تھی. واقعی قصہ کیا ہے؟ سامری نام کا ایک آدمی تھا. جب بنو اسرائیل مصر سے نکلے تھے تو مصریوں کے کچھ سونے اور اس کے زیورات وغیرہ لے کر کے نکلے تھے. جب ان کو بتایا گیا کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے تو انہوں نے ان زیورات کو پھینک دیا. سامری نام کا ایک شخص تھا، اس نے ان سارے زیورات کو اکٹھا کیا اور اس سے ایک بچھڑا بنایا. پھر اس کی شکل یہ رکھی کہ بچھڑا جب تیار ہو گیا
تو پیچھے سے اس میں پھونک مارتا تو آگے سے ایک طرح سے آواز نکلتی تھی۔ پھر سامری نے بنو اسرائیل سے کہا کہ دیکھو یہ ہے اصل بھگوان تمہارا اور موسیٰ کا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ کو بھول گئے ہیں، اس لیے گئے ہیں اللہ کو تلاش کرنے، یہ ہے تمہارا اصل بھگوان، اس لیے اس کی پوجا۔ ہارون علیہ السلام نے سمجھایا تھا لیکن بات مانی نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب آتے ہیں اور یہ کیفیت دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہارون کی داڑھی پکڑتے ہیں اور ان کی خبر لینا چاہتے ہیں۔ کہا کہ بھائی جان مجھے معذور سمجھے، میں نے ان کو سمجھایا ہے، بتایا ہے، صحیح اور غلط کی تمیز پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن انہوں نے مانا نہیں، اور ہمیں ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ دو گروپ میں بٹ جائیں، میں نے آپ کا انتظار کیا۔ تب اس کے بعد سامنے کی خبر لی اور اسے وہاں سے نکالا اور اس مورتی کو جلا کر کے اس کے جو راکھ تھے اس کو مختلف جگہوں پر پھینک دیا۔ برکیف یہ ہے گوشالہ پرستی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں آئی تھی۔ آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گائے کی پوجا کرتے ہیں، تو یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے۔ بس ضرورت کیا ہے کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم اللہ کی پہچان رکھتے ہیں تو اس قصے کو سمجھیں، اور آج کی دنیا میں اگر ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں تو ان تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ اللہ کا عرفان اگر ان کو حاصل ہو جائے گا تو یہ گوشالہ پرستی نہیں ہو سکتی، بلکہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں گے۔ بس ضرورت ہے کہ لوگوں کو اللہ کا پیغام بتایا جائے۔ آخر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیوں بگڑ جا رہی ہے؟ اس لیے کہ گمراہ کرنے والے سامری نے ان کو گمراہ کیا تھا۔ آج بھی بہت سارے سامری ہیں جو گمراہ کر رہے ہیں، بس ضرورت ہے حق کی آواز کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اگر حق کی آواز پہنچے گی تو بہت سارے سامری جو آج بھی کام کر رہے ہیں وہ دب جائیں گے، ان کی آواز بھی دب جائے گی، اور اللہ کے دین کی آواز دنیا میں پھیلے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائیں۔ برت کر دیکھیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ